بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ میری پیاری بہنوں، شب معراج ہے، یہ بہت بابرکت اور فضیلت والی رات ہے۔ جتنا بھی ہو سکے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے، تسبیحات کرنی چاہیے، نوافل ادا کرنے چاہیے اور پوری لگن کے ساتھ اپنے صغیر و کبیرہ گناہ کی معافی مانگ لینی چاہیے۔ میری پیاری بہنوں، اللہ جب اپنا کسی بندی سے خوش ہوتا ہے تو اس کی زبان پر ایک تسبیح جاری کر دیتا ہے۔ یہ تسبیح اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ بندوں کی خاص تسبیح ہے۔ تو میری بہنوں، ویسے تو سبھی انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اور اللہ اپنے ہر بندے سے محبت فرماتا ہے، مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آ جاتا ہے، تو وہ ان کو اپنے خاص بندوں کی فہرست میں شامل کر لیتے ہیں اور پھر انہیں مختلف انعامات اکرامات سے نوازتے ہیں۔ یہ جو تسبیح آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ اور مقبول بندے اور بندی کو تحفہ عطا فرماتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کے کرنے سے اللہ تبارک مجھ سے محبت کرنے لگیں اور مجھ پر اپنی خاص رحمت کی نظر فرمائیں، میری پریشانیوں کو حل فرما دیں، میرے رزق میں اضافہ فرما دیں۔ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے اپنے خاص بندوں کی فہرست میں شامل کر لے اور میرا شوہر بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے توجہ ہٹا لو تو لوگوں میں تمہاری عزت اور مرتبہ بڑھ جائے گا۔ اللہ پاک جس سے محبت کرتا ہے تو اسے زمین میں بھی مقبولیت مل جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی طرف میل ہوتے ہیں، اس سے خوش ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں اور ممکن حد تک اس سے برائی دور رکھنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ گناہ گاروں کا رونا، احبکار کرنا، گڑ گڑانا مجھے تسبیح پڑھنے والوں کی سبحان اللہ کی آواز سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ تو جب اللہ اپنے کسی بندی یا بندے سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے اور اسے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اور جب کسی بندی یا بندے کو بلندی اور سرفرازی عطا فرمانا چاہتا ہے، پھر اس کی زبان پر اس تسبیح کا ورد جاری کر دیتا ہے، کیونکہ وہ یہ انسان ہے جو اللہ کا بندہ ہے، جو بندی ہے جسے دنیا کا ہر عیب اپنے آپ میں نظر آتا ہے، اور وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، اس کی یاد میں آنسو بہائے، جہنم کی آگ اس سے ڈرا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، کیونکہ جب وہ تنہائی میں روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے، اور جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ایسے ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے اور جنت کو حاصل کرنے کی تڑپ دل میں پیدا ہو گئی اور جہنم کی آگ سے ڈرا، تو یہ وہ بہترین انسان ہے جسے اللہ پاک چن لیتے ہیں اور اس کی زبان پر تسبیح جاری کر دیتے ہیں۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پر اللہ پاک اپنا خاص و کرم فضل فرماتے ہیں، اس کے ساتھ رحم اور نرمی کا معاملہ فرماتے ہیں اور اسے بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ اس کی ہر پریشانی کو دور فرما دے گا، اسے ہر تنگی سے راحت عطا فرمائے گا اور وہاں سے اسے رزق دے گا جو اس کے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ تو آپ بھی اگر اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے چنے بندوں کی لسٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو استغفار کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ لیا کریں۔ 12 نفل 15 شعبان کی رات کو لازمی پڑھیں، کیونکہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ماہ شعبان کے مہینے کثرت استغفار پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کو خوش کریں۔ بزرگ دین فرماتے ہیں کہ جو ماہ شعبان میں روزانہ ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ 10,000 اونٹوں پر کاغذ لادا جائے گا اور زمین و آسمان کے فرشتوں کو سونے سے قلم دیے جائیں گے اور وہ سورۃ اخلاص کا ثواب ان کاغذوں پر درج کریں گے۔ اس شخص کے لیے جو ماہ شعبان میں روزانہ صرف ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، یعنی کہ قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میری پیاری بہن، ماہ شعبان میں لا الہ کہنے کی خاص تاکید کی گئی، تو آپ نے پورے مہینے میں 1000 مرتبہ
لا الہ کہنا ہے۔ ایک دن میں نہیں کہنا، پورے مہینے میں 1000 مرتبہ کہنا ہے۔ لا الہ ذکر وہ ہے کہ جس میں حروف لب نہیں ہے، یعنی کہ لا الہ کا ذکر کرتے ہوئے لب آپس میں نہیں ملتے، یعنی کہ آپس میں ہونٹ نہیں ملتے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر صحابہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے اس کلمے کا ورد کر رہے ہوتے تھے، کیونکہ اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، سامنے والے کو معلوم ہی نہیں پڑتا کہ کوئی ذکر کر رہا ہے۔ ماہ شعبان میں حدیث کے حوالے سے میں آپ کو مزید وظیفے بھی بتاؤں گی۔ ماہ شعبان کے ہر دن اللہ پاک کئی افراد کو جہنم کی آگ سے نجات دیتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، ہم عہد کر لیں کہ ماہ شعبان کے مہینے میں ہم نے کثرت کے ساتھ استغفار کرنی ہے۔ استغفار کا ورد زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، اس میں کوئی قید نہیں۔ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کا ورد کرتے رہیں۔ دوسرا وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رجب شعبان میں 7 مرتبہ یہ کہا استغفر اللہ، یعنی کہ تیسرا کلمہ پڑھ لیا، تو اس پر اللہ پاک مقرر دونوں فرشتوں کو فرمائے گا کہ اس کے گناہوں کا صفحہ مٹا ڈالو۔ میری پیاری بہنوں، آپ نے پوری کوشش کر کے پورے مہینے کسی بھی وقت ماہ شعبان میں صرف 60 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لینا ہے، تو ہمیں پوری امید ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس کی برکات بھی ضرور ملیں گی، اور ہمیں کیا چاہیے، اس کی برکت سے گناہوں کا صفحہ بھی اللہ تعالیٰ مٹا دیں گے۔ میری پیاری بہنوں، اس ویڈیو کو صدقے کی نیت کے ساتھ اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں، تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر وہ پڑھیں گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور آپ کو اس چیز کا اجر بھی ملے گا، اور آخرت میں آپ کی نیکیوں کا پلڑا بھی بھاری رہے گا۔ میری پیاری بہنوں، میرا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک یہ عمل پہنچے، تاکہ وہ ماہ شعبان کے بابرکت مہینے کو فضولیات کی نظر نہ کر دیں، بلکہ اللہ پاک کو راضی کرنے میں لگا دیں۔ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، قرآن پاک پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، استغفار کثرت سے کریں، صدقہ دیں۔ حضرت اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان میں بہت زیادہ استغفار کریں۔ جو شخص ماہ شعبان میں 3000 مرتبہ استغفار پڑھے تو بخشا دیا جائے گا۔ کس طرح سے پڑھنا ہے؟ وہی طریقہ جو کہ میں نے اوپر بیان کیا، یعنی کہ آپ سے شیئر کیا ہے۔ صرف 3000 مرتبہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، صغیرہ کبیرہ تمام گناہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے مرنے سے 1 سال پہلے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کو راہ راست پر لگا دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ خیر پر مر جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ فلاں اچھی حالت پر فوت ہوا ہے۔ جب ایسا شخص مرنے لگتا ہے تو اس کی جان نکلنے میں جلدی کرتی ہے، وہ اس وقت خدا سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور خدا اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اور اللہ جب کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو مرنے سے 1 سال پہلے شیطان اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے، جو اسے گمراہ کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے بدترین وقت میں مرتا ہے۔ اس کے پاس موت آتی ہے تو اس کی جان اٹکنے لگتی ہے، کیونکہ وہ خدا کو ملنا پسند نہیں کرتا، اور خدا بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ برے خاتمے کے 4 اسباب ہیں جو علامہ اکرام نے بیان کیے ہیں: نماز میں سستی کرنا، شراب خوری کرنا، کو تکلیف دے، والدین کی نافرمانی کرنا۔ میری پیاری بہنوں، دعا کہ اللہ پاک ہمیں ماہ شعبان سے زیادہ برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان مبارک کی تیاری کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔